الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 786 کیا ہے؟ سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ پر بڑے زور و شور سے چلائی جا رہی ہے۔ بعض سنجیدہ اور تھوڑا بہت علم رکھنے والے افراد بھی اسے پھیلاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں، اور بعض حضرات اس تحریر سے مرعوب و متاثر بھی نظر آئے۔ کئی لوگوں نے تو مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب 786 لکھنا تو ناجائز ہے، اور یہی نہیں بلکہ کئی حلقوں میں اس کے متعلق سوالات بھی ہوئے ہیں، جس کا علماء اپنے علم کے مطابق سرسری جواب بھی دیے ہیں۔ تاہم میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اکابر علماء کی تحریروں اور فتاوی کی روشنی میں 786 کا محقق و مدلل اور مفصل جائزہ لیا جائے، تاکہ تذبذب اور غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو اور صحیح مسئلے کی طرف امت محمدیہ کی رہنمائی ہو۔ سب سے پہلے تو عوام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی عجیب و غریب اور لاوارث تحریر اور ویڈیوز پر اندھا دھن یقین کرنے اور اسے پھیلانے سے پہلے اپنی محقق جید علماء کرام سے اس کی تحقیق کروا لی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی گمراہی کا پہلے ہی مرحلے میں سد باب ہو جائے، یعنی آگے بڑھنے سے رک جائے۔ اور سوشل میڈیا پر پردہ نشین محققین جو اپنا نام تک تحریر کے ساتھ لکھنے کی ہمت نہیں کرتے، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، 786 کو ہرے کرشنا کا مجموعہ بتایا گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 787 ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بسم اللہ کا عدد 787 اور ہرے کرشنا کو 786 کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، ان کو علم الاعداد کے قواعد سے عدم واقفیت، یعنی علم الاعداد جو ایک الگ فن ہے، اس کے قواعد کو نہ جاننے کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے الرحمن کے 330 عدد شمار کیے ہیں، جبکہ اس کے 329 عدد ہیں، کیونکہ علم الاعداد میں لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ پڑھے جانے والے حروف کا۔ گلبن تاریخ کے قواعد میں صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے کہ تاریخ میں کتابت کا یعنی لکھے ہوئے کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ سنے ہوئے کا، اور نہ ہی قیاس کا اور نہ ہی تلفظ کا، یعنی وہ الفاظ جو سننے میں آئے اور لکھا ہوا نہ ہو، قیاساً آئے اور وہ لکھا ہوا نہ ہو، تلفظ میں آئے اور وہ حرف لکھا ہوا نہ ہو، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ نیز آگے لکھتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے حروف لکھے جاتے ہیں، اگرچہ ان کو پڑھا نہ جاتا ہو، تب بھی ان کے عدد محسوب یعنی شمار کیے جاتے ہیں۔ الرحمن میں اگر آپ کھڑا زبر میں الف کا عدد لیتے ہیں، جو حرکات ثلاثہ زبر، زیر، پیش اور جزم وغیرہ نے کیا قصور کیا ہے، یعنی ان کے بھی کسی سے مشابہت کر کے اس کے اعداد، اس کے نمبرات لے کر کے جوڑ دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حرف مدغم مشدد، مثلا نبی وسیع میں صرف ایک یا، اور اللہ میں جو تشدید ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں ایک لام نہیں بلکہ 2 لام ہوں، تو 3 لام ہونے چاہیے، لیکن 2 ہی لام لیے جاتے ہیں، 2 ہی لام کو عدد شمار کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کے عدد 329 ہوئے، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 786 ہی ہے، جو شروع سے سب حضرات لکھتے چلے آ رہے ہیں۔
اب رہ گئی یہ بات کہ 786 یہ عدد تو ہرے کرشنا کے بھی بنتے ہیں۔ جی ہاں، ہرے کرشنا کے الفاظ جو آپ اردو میں لکھ کر کے جب آپ ان کے نمبرات کو جوڑیں گے تو 786 نمبر آ جائے گا۔ مثلا ہا کا 5 نمبر، را کا 200 نمبر، یا کا 10 نمبر، کاف کا 20 نمبر، را کا 200 نمبر، پھر شین کا 300 نمبر، نون کا 50 نمبر اور الف کا 1 نمبر، کل ٹوٹل نمبر آپ کا 786 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بنا پر یہ کہنا کہ اسی لیے لکھنا جائز نہیں ہے تو یہ بالکل فضول اور بے دلیل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہنے والا علم العادات سے نابلد ہے، بالکل ناواقف ہے، اور کہنے والے سے علم العادات سے ناواقفیت ٹپک رہی ہے، اس لیے کہ ہرے کرشنا غیر عربی یعنی ہندی اور سنسکرت کا لفظ ہے۔ اسے عربی الفاظ و عادات کی جگہ رکھنا یہ صریح حماقت اور بیوقوفی ہے، کیونکہ عربی علم العادات کا ہندی اور سنسکرت لفظ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح 786 عادات کے بہت سے الفاظ بنائے بھی جا سکتے ہیں۔ مثلا شہزادہ سلمہ الرحمن، ملک صورت یا ملک صورت، اس کے بھی حروف کے اعداد کو اگر آپ شمار کریں گے، اکٹھا کریں گے تو 786 آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ذبیح اللہ، ان کے بھی حروف کے اعداد کو اگر آپ جوڑیں گے تو 786 نمبر آ جائے گا۔ تاج العرفا، اسی لیے کسی کلمہ کے اعداد کا دوسرے کلمہ سے ملنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ المعروف کالمشروط، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور عرف میں 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے لکھا جاتا ہے، نہ کہ ہرے کرشنا، اور نہ ہی 786 عادات کے دوسرے الفاظ کے لیے۔ جب لکھنے والے کی اس سے مراد بسم اللہ ہے تو ہرے کرشنا اور دوسرے الفاظ کیوں کر لیا جائے گا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، جس کو بے وضو ہاتھ لگانا اور جس پر غسل یعنی نہانا واجب ہو اس کے لیے پڑھنا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہر جگہ پر نہیں بلکہ صرف ان جگہوں پر جہاں بے ادبی کا اندیشہ ہو، بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیتے ہیں، تاکہ بسم اللہ کی بے ادبی سے بچا جا سکے، اور پڑھنے والا ان عادات کو دیکھ کر سمجھ لے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھا گیا ہے، مجھے بھی یہاں شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع و ابتر، یعنی ہر اچھا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو تو وہ دم بریدہ یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، اس وعید سے بھی بچا جا سکے۔ اب بات صرف یہ رہ جاتی ہے کہ 786 کا شرعی حکم کیا ہے، 786 جو نمبر ہے اس کا شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے، یعنی دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ 786 میں بسم اللہ کا حکم نہیں لگے گا، یعنی بسم اللہ کا جو حکم ہے کہ بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، تو یہ حکم 786 میں نہیں لگے گا۔ دوسری بات کہ 786 نہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور نہ ہی بسم اللہ کا بدل ہے، اور نہ ہی بسم اللہ کا قائم مقام ہے، اور نہ ہی یہ بسم اللہ کا خیر و برکت کے باعث ہے، بلکہ 786 لکھنے والے کی طرف سے صرف اس بات کی علامت ہے کہ میں نے اس تحریر سے پہلے اس جگہ پر بسم اللہ پڑھی ہے، تم بھی پڑھ لینا۔ اس حد تک اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی شرعاً ممنوع ہے، بلکہ قریبی سلف صالحین سے اس کا استعمال بھی ثابت ہے۔ لہٰذا 786 کو شرکیہ کلمہ یا اس کا لکھنا ناجائز اور بدعت قرار دینا یہ سخت غلطی اور لاعلمی کی دلیل ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے تحقیق پیش کی ہے
اس سے ان لوگوں کے عقائد کی بھی تردید ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے عقائد بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے جو 786 کے عدد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح بابرکت یا اللہ کی سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔